اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹرو لو کیا ہے تو ٹرو لو کی یہ دو سٹیجز ہیں نا, کمپینین شپ اور کمٹمنٹ. یہ ہے بیسیکلی اس کی تھیوری میں وہ سٹیجز جس سے ٹرو لو کا اصل میں پتہ لگتا ہے کہ واقعی اب یہ ہے. اور یہ شادی کے بعد آتا ہے, شادی سے پہلے پتہ ہی نہیں لگ سکتا. تو کیسے ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں اگلے سے محبت ہے, ہمیں اگلے سے پیار ہے؟ ابھی تو نہ آپ نے کمپینین شپ دیکھی ہے, نہ آپ نے کمٹمنٹ دیکھی ہے. کمٹمنٹ تو پتہ لگتی شادی کے بعد ہے. آپ ایک بندے کے ساتھ رہیں گے ساری عمر اور آپ کبھی کسی سے چیٹنگ نہیں کریں گے نان محرم سے, کبھی آپ سلپ نہیں ہوں گے, کبھی آپ گرل فرینڈز نہیں بنائیں گے. یہ کمٹمنٹ کیا دکھانے کے لیے آپ تیار ہیں؟ میں میل سے بات کر رہا ہوں, مین سے بات کر رہا ہوں. ایک پر اکتفا کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ اسلام میں ویسے تو 4 شادیوں کی اجازت ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں چلیں شادی ہوتی ہے تو ایک ہی ہے لیٹس سپوز. تو کیا آپ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کمیٹڈ ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کمپینین شپ دکھانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہے اصل میں سائیکالوجی آف لو, کہ کس طرح سے لو کی سٹیجز ڈیولپ ہوتی ہیں. اور یہ سٹیجز تبھی ڈیولپ ہو سکتی ہیں جب انسان اسلامک کنسیپٹ کی طرف ہی جائے گا, مودہ, رحمہ اور ایک دوسرے کو سکون دینے کی سائڈ پہ. ادروائز کیا ہے کہ پیشن میں ہی انسان رہتا ہے اور ہر وقت دیٹ پرسن از لوکنگ فار پیشن, اور جب وہ پیشن نہیں نظر آتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ وی ڈونٹ لو اینی مور, ناؤ وی ڈونٹ لو ایچ ادر اینی مور, کیونکہ پیشن ختم ہو گیا, وہ سپارک ختم ہو گیا, سو کالڈ سپارک. اب وہ اٹریکٹیونیس نہیں آتی ہے کیونکہ غلط بیسس پہ لو ہوا تھا. جب بیسس ہی غلط تھی تو پیشن نے تو ختم ہونا تھا, انٹیمیسی نے تو ختم ہونا تھا, بیسس ہی غلط ہے. تو یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں, غلط سائڈ پہ جاتے ہیں, اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں کسی کے ساتھ. پھنسانے کے بعد ان سے نکلا نہیں جاتا اس چیز سے کیونکہ ان کی ایگو آتی ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اس لیے نہیں چھوڑ سکتے اگلے کو, ہمیں اگلے سے بہت محبت ہے. میں کہتا ہوں محبت نہیں ہے, یہ آپ کی ایگو ہے جو اب آپ کو چھوڑنے نہیں دے رہی ہے. آپ کی ایگو سامنے آ رہی ہے. آپ کی ایگو آپ کو اندر سے کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ تیرے ساتھ اتنا عرصہ رہا, تو نے اتنا کچھ کیا ہے اس کے ساتھ, اب تو اسے چھوڑ دے گا تو میرا کیا بنے گا, انا کا کیا بنے گا, ایگو کا کیا بنے گا. تو یہ محبت نہیں ہے, یہ ایگو ہے اصل میں, کہ آپ سے اگلا بندہ جو ہے چھوڑا نہیں جا رہا, حالانکہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ یا بندی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اوور دا ایئرز یو ہیو انڈرسٹوڈ. اپنا دماغ بھی ہم نے جو ہے وہ خراب کیا اس کے پیچھے, اپنی انرجیز بھی ضائع کی, اور اس کے بعد نتیجہ وہی نکالا کہ نہیں یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو کیا فائدہ ہوا. تو اس لیے اگین ڈسکشن وہیں پہ آتی ہے کہ اپنے آپ کو بچا لیں. اس ڈیفینیشن آف لو کی طرف جائیں گے جس میں پیشن ہے, انٹیمیسی ہے, فزیکل اٹریکٹیونیس ہے, اور باقی کے انگریڈینٹس مسنگ ہیں. آپ اگلے کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں, خود بھی ڈیمیج ہو رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں, اس کو بھی ڈال رہے ہیں. تو پھر رزلٹ جو ہے وہ کیا ہے, وہ جو اس وقت ہماری یوتھ فیس کر رہی ہے. اور وہ کچھ ریزلٹس مینشن کرنے کے بعد میں سلوشن کی طرف آتا ہوں اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں. سم آف دا ڈیمیجز جو میں نے اوور دا ایئرز دیکھے ہیں کاؤنسلنگز میں, ظاہر ہے کہ ارد گرد لوگ ایسے ہوتے ہیں, آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے سامنے. نمبر 1 ہیلتھ. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اٹ از سچ مائنڈ بلوئنگ حدیث, یعنی کہ یہ حدیث سننے کے بعد یقین کیجئے آپ کنڈیشن دیکھیں کہ ہماری کنڈیشن, ہماری سے مراد ہے یعنی ہماری یوتھ کی کنڈیشن اس وقت کیا ہوئی ہے, اور کیا ہم اس حدیث پہ پورا نہیں اترتے ہیلتھ کے حوالے سے. اور کس حوالے سے کہ جب ایک بندہ لٹرلی زومبی بن جاتا ہے اس چیز میں جا کر, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو پہلی جو میں نے آپ کو چیز بتائی کہ ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے, سلیپ ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں. لوگ ساری رات باتیں کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, واٹس ایپ کرتے ہیں, ٹیکسٹنگ کرتے ہیں, اور ٹیکسٹنگ سے بھی اگلے مرحلے کی چیزیں کرتے ہیں. انہیں نیند ہی نہیں آتی, وہ سو ہی نہیں سکتے, وہ چیز ان کی ایڈکشن بن گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے صبح کام پہ بھی جانا ہے, انہوں نے یونیورسٹی جانا ہے, پروجیکٹس کرنے, جو بھی کرنا ہے, وہ انتہائی ڈی موٹیویٹڈ اسٹیٹ میں صبح جاتے ہیں. دل ہی نہیں ان کا کر رہا ہوتا, ہر وقت ان کے ذہن پہ وہی سوار ہوتا ہے, نہ وہ گھر والوں کے ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. تو کتنا ضیاع ہے, ہیلتھ کا ضیاع بھی ہے. ہیلتھ کیسے ڈیمیج ہو رہی ہے, نیند بھی پوری نہیں ہو رہی ہے, اور جو حرکتیں کر رہے ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے بھی ہیلتھ ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے. ظاہر ہے اسکرین پہ اتنا زیادہ بیٹھیں گے اور غلط حرکتیں ہوں گی تو فزیکل ہیلتھ تو ڈیمیج پکی ہوگی. نہ ڈائٹ ہے اچھی, نہ ایکسرسائز ہے,
نہ کوئی اور چیز ہے, بلکہ وہ ساری کی ساری لسٹ اور ڈیزائر پہ بیسس چیزیں ہیں. تو ہیلتھ نے تو پکا ڈیمیج ہونا ہے. ہیلتھ ہے, سلیپ ڈس آرڈر ہے, بیکمنگ سلیو ٹو ڈیزائر, سلیو بن جانا. جیسے کسی نے چین کیا ہوا ہے آپ کو اس کے اسمارٹ فون کے ساتھ, اور آپ اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. ہر وقت اس اسمارٹ فون کو پکڑنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہے جو آپ کی ڈیزائرز آپ کو کرنے میں مجبور کر رہی. یہ کون سا لو ہے, یہ کون سا ریلیشن ہے, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ مجھے کچھ سمجھا دے یہ کیا ہے. So I will tell you this hadith. This is such a mind-blowing hadith about this state جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹیٹ کو کیسے بیان کیا. اس کو میں کہتا ہوں زومبی اسٹیٹ, کہ یعنی جب آپ کو چیزیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی, آپ کے سامنے ساری چیز واضح ہیں. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said Allah hates the one who is glutton and who shouts in at market places. کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے جو روڈ ہے, جو گلٹن ہے. گلٹن سے مراد بہت زیادہ کھاتا ہے, مطلب اوور ایٹنگ کرتا ہے, گریڈی ہے بائی نیچر, اور اس کی لسٹ اس سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی ہے. یعنی جسے ہمارے سوسائٹی میں کہتے ہیں نا کہ انسان ایکسپلوڈ کر رہا ہے, پھٹا جا رہا ہے. روڈ ہے, گلٹن ہے, شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس, اوچھی حرکتیں ہیں, شاؤٹنگ ہے. Who is a rotten corpse by night, وہ رات کو زندہ لاش کی طرح ہے. And works like a donkey by day, اور گدھے کی طرح کام کرتا ہے صبح. Knowledgeable in worldly matters and ignorant of the matters of the hereafter. knowledgeable ہے دنیاوی معاملات میں, لیکن اخروی معاملات میں, آخرت کے معاملات میں بالکل کوئی نالج نہیں ہے. نماز روزے کا کچھ نہیں پتہ ہے. اللہ معاف کرے. یہ آج کی ہماری جو یوتھ ہے, ہم نے انہیں بچانا ہے, ہم نے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. یہ حدیث میں انہیں پن پوائنٹ کرنے کے لیے یا ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں بتا رہا, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا لیں اس اسٹیٹ سے. ڈو ناٹ بی اے روٹن کارپس بائی نائٹ. لٹرلی اگر آپ اپنے آپ کو رات کو دیکھیں گے, یو ول سی کہ یو آر اے روٹن کارپس. آپ میٹریس پہ لیٹے ہوئے موبائل فون لے کے, آنکھیں آپ کی لال ہوئی ہوئی ہیں, نیند سے آپ کا برا حال ہے, لیکن آپ روٹن کارپس کی طرح, زومبی کی طرح ہیں. کتنی بری بات ہے, کتنا زیادہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. پلیز اس جیل سے چھٹکارا حاصل کر لیں, اس چیز سے اپنے آپ کو چھڑا لیں, ورنہ تباہی جو ہے ہمارا مقدر بن جائے گی. کئی کیس اسٹڈیز ہیں ہمارے پاس. ایک سسٹر MBBS کی اسٹوڈنٹ, ٹاپ کی اسٹوڈنٹ, اس چکر میں پڑی, اپنی روم میٹ سے انسپائر ہو کے. روم میٹ کا بوائے فرینڈ تھا, وہ ملنے بھی جاتی تھی, میکڈونلڈ جاتی تھی, جو بھی ہمیں بات پتہ لگی. بہرحال ڈیٹنگ بھی ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا. وہ دیکھتی تھی, پہلے اتنا انسپائر نہیں ہوئی, آہستہ آہستہ افیکٹ تو کرتی ہے کمپنی. روم میٹ چینج کر لینی چاہیے تھی اسے, پہلی تو یہ بات ہے, یا سمجھانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, اخلاص سے. لیکن آہستہ آہستہ انسپائر ہوئی. روم میٹ نے کسی کے ساتھ سیٹنگ کرائی کہ میں تمہاری بھی سیٹنگ کراتی ہوں. بالکل ٹرو سٹوری آپ کو سنا رہا. وہ ایسی پھنسی بیچاری ان چکروں میں کہ اس کی سپلی آئی MBBS سے, اور لٹرلی شی واز کرائنگ کہ میں اب MBBS, میرا دماغ ہی جو ہے وہ اس چکر میں پڑ چکا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے کیسے پڑھنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. شی واز لو اسٹرک, دس ڈیزیز افیکٹڈ ہر, اٹ بیکیم ویری ڈیفیکلٹ فار ہر. اور پھر وہ ٹراما جو ڈمپ ہونے کے بعد آتا ہے, جو تب آتا ہے کہ جب آپ نے کسی سے دل لگایا ہوتا ہے اور وہ کہیں اور چلا جاتا ہے, چلی جاتی ہے, اس ٹرامے کا پھر کیا ہے. تو پہلی بات اس میں پڑے کیوں ہیں, یہ بات ہے اصل میں.